الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71 ہے سورہ نساء میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خصوصی حکم دیا ہے۔ اصل یہ تعلیمات تھے جن پر عمل کی ضرورت تھی، مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، اس میں سے تو ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ ہر طرف سے ہمارے اوپر ظلم زیادتی، یہ اس قرآن کی ان خوبصورت تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ سنیے اللہ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو خذوا حذرکم، اپنی بچاؤ کے سارے سامان مہیا رکھا کرو، اپنے بچاؤ کے سامان مہیا رکھا کرو۔ فانفروا ثبات، اس کے بعد سفر پر اکیلے نکلتے ہو، اب انفروا جمیعا، یا جماعت بن کے نکلتے ہو، اب کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنے بچاؤ کے سامان رکھا کرو، اپنے بچاؤ کے سامان تیار رکھا کرو، یعنی اپنی حفاظت کا، سیکورٹی کا انتظام کیا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو تم اپنے حفاظت کے انتظام کرو گے، یہ کوئی غلط کام ہے، نہیں، یہ تو چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بتایا۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ بھئی اپنی جنگی طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، ہر وقت تازہ دم گھوڑوں کو تیار رکھو، تمہارے ان اسباب سامان کی وجہ سے میرا اور تمہارا دشمن ڈر جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا، میرا اور تمہارا دشمن ڈر جائے گا۔ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے فوراً بعد مسلمان بڑی خطرات کے ساتھ دوچار ہوئے، ہر طرف سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ہر طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں تیز ہونے لگی۔ یہ ان دنوں آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے حفاظت کا اچھی طرح سے انتظام کرو، کہیں جاتے ہو تمہارے ہتھیار ساتھ ہو۔ وقت معلوم ہے نا، کئی صحابہ کرام کو بلا کر جو نا لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا، مشہور واقعہ ہے، دھوکہ دہی سے بلایا اور پھر سب کو شہید کر کے چھوڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے مسلمان اتنا سادہ مت بنو، اتنی سادگی اختیار مت کرو، تم دنیا میں رہتے ہو، دنیا کے حلال و جائز سامان تمہارا حق ہے ان پر، جنگی ساز و سامان ہو، حفاظت کے ساز و سامان، یہ تمہارے توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہتھیار آپ کے پاس ہے تو یاد رکھیں ہتھیار سے محبت کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بنانے والے، تلوار بنانے والے مسلمانوں کو دعائیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں باقاعدہ ٹاپک باندھا ہے کہ جنگی ساز و سامان کا حصول تمہارا حق ہے۔ یاد رکھیں یہ کفار صرف ہماری دعاؤں سے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ دنیا کے کفار صرف آپ کی میری بد دعاؤں سے ختم ہو جاتے تو نبی کریم سے سب ایک بھی غزوے میں نہ جاتے۔ پیغمبر سے زیادہ دعا کس کی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نظر آتے ہیں، آپ احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، دان شہید کروا رہے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ احزاب میں خود جو نا بے کدال لے کر کھدائی کرتے ہیں، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں 27 جنگوں میں خود قیادت کی ہے، اور 27 جنگوں میں اپنا نائب بھیجا ہے، 56 جنگیں لڑی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 56 جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا سے کام نہیں لیا، محنت کی ہے بھائی۔ اسی لیے تو دعائیں بظاہر قبول نہیں ہو رہی ہیں، کئی دن سے کئی کیا چاہتے ہیں، 2-3 سال ہو گیا فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی حالات اچھی نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صرف دعا کے نہیں کہتے، پہلے اسباب کے لیے انتظام کر، مسلمانوں کو جس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہاں ترقی کرے، یہ صرف دعاؤں کو لے کر نہ بیٹھے۔ اب ہمارے جو نا بھائی ہمارے جنگی سامان
چلے جاتے ہیں، ہمارے میزائل چلے جاتے، ہوا ہی میں ان کو تباہ کر کے نیچے گرایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے، ان کفار نے اپنی حفاظت کا اعلیٰ انتظام کیا، ان مسلمانوں نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ صرف پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنا، بھائی طرزوں میں جھگڑا ہوا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ان لوگوں کو بر وقت اچھے موقع پر ان کو عقل آئی، اللہ بھٹو کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے بر وقت جو نا بھائی اس قوم کی حفاظت کا انتظام کر کے گئے، ورنہ کب کے جو نا غزہ اور فلسطین تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب آپ کی طرف دشمن آتا ہے تو 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر میں ماروں گا تو میں بھی تباہ ہو کے بچ نہیں سکوں گا، اور اس کے مقابلے میں عیاشیوں میں، بدماشیوں میں اور ان کے پیسوں سے ساری دنیا کے عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں، برج الخلیفہ، اور برج یہاں میں کیا ہوتا ہے؟ آسمان تک نہیں پہنچائیں گے لوگ۔ تمہاری عمارت اونچی ہونے سے حفاظت ہو جائے گی، تمہاری لمبے چوڑے جو نا پہ معیشت کی وجہ سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ دیکھو اللہ فرما رہے کہ اکیلے نکلو یا تم جماعت بنا کر نکلو اللہ کے راستے میں، حفاظت کا پورا انتظام کر کے نکلو، بھائی ہتھیار ساتھ لے کر نکلو۔ اور کمال ہے اس آیت سے پہلی والی آیت اللہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، میں ٹوٹلی مہربان ہو کر تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور کیا ہی بہترین ان لوگوں کی دوستی ہے۔ یہ میرا فضل ہے جو تمہیں عطا ہونے والا ہے۔ اللہ کا یہ فضل عطا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اور اللہ نے جو احکامات آخری کتاب میں مسلمانوں کو دیا، یاد رکھو یہ 100% اور بر وقت مسلمان کی رہنمائی کے لیے ہر وقت قرآن کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک یہ آیت ہے، دوسری آیت ہے دوسری آیت ہے نمبر 92، آیت نمبر 92 ہے، اچھا 94 ہے، ہاں جی 94 تھا۔ ہاں یہ والا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، ہر قدم پر تحقیق کر کے چلو، تحقیق کر کے باخبر ہو کے چلو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، راستے میں اگر کوئی تم کو السلام علیکم کہے تم یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں سلام کرنے والوں کو کافر کہو، نہیں۔ اچھا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، اس صورت میں پھر تو دنیا کی چیزوں کو تلاش کرنے والے بنو گے، فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرًا، تو پھر سن رکھو ساری مال غنیمتیں تو اللہ کے خزانوں میں ہیں، كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے تم بھی تو کافر ہی تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم کون سے پیدائشی طور پر مسلمان ہو؟ تم لوگوں نے بھی اسلام لایا ہے، سلام کرنا سیکھا ہے، راستے میں کوئی سلام کرے اس کو کافر مت سمجھو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو آپ کو سلام کر رہا ہے۔ فمن اللہ علیکم، پھر تم ایسے ہی تھے جیسے وہ ہیں، پھر اللہ کا احسان ہوا تمہارے اوپر، تم کو اسلام کی توفیق دی، فتبینوا، لہذا اچھی طرح سے تحقیق کر کے چلا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس عمل سے باخبر ہے۔ اچھا یہ بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا،
واقعی پیش آیا کہ ایک مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، مہم پر خالد بن ولید کو بھیجا سن 7 ہجری کے بعد۔ اس مہم میں گئے تو راستے میں جو نا پہ کچھ لوگ ان کو سلام کرنے لگے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈر کے مارے ہمیں سلام کر رہے ہیں، اندر سے تو ایک کافر ہی ہے۔ وہ قتل کرنا شروع کیا، اچھا کئی بندوں کو قتل کیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ان کو قتل، یہ تو سلام کر رہے ہیں، ہم ہو سکتے ہیں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم سے ڈر کے مارے جو نا بھائی سلام کر رہے ہیں، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا بھائی عدالت میں جب صحابہ واپس آئے کہ اللہ یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کہتے انی بری ہوں، اے اللہ میں تو برات کا اعلان کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میرے مولا میرا رب میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے جلد بازی کی ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا اور اس قبیلے والے کو باقاعدہ دیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اللہ کے نبی نے دیت ادا کی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی اگر کوئی سلام کرے تو سلام کرنے والے کو مسلمان سمجھو، ہو سکتا ہے وہ دیکھنا ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر وقت آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سلام کرے، یہ تو نہیں ہے نا کہ کلمہ شہادت شروع کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان السلام علیکم، ایسے تو نہیں ہوتا نا بھائی، کوئی سلام تجھے کر رہا ہے تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس کو مسلمان سمجھیں۔ لیکن یاد رکھو جس بندے کے کفر یقینی ہو، مثلا میں اپنی کالونی سے گزرتا ہوں تو کالونی کا جو مالدار ہے وہ تو عیسائی ہے، مجھے سلام کرتا ہے السلام علیکم مولوی صاحب، اب اس کا کفر واضح ہے، ایک کافر کا کفر واضح ہے، تو ایک بھائی سے آپ سے محبت میں سلام کرے، اس سلام کی وجہ سے میدان جنگ میں کافر کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو انسان خود جانچتا ہے، اس کو خود انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ بندے کی حالت کیسی ہے۔ بھائی ایک 100% کافر آدمی حضرت کو آپ سے دوستی ہے سلام کرتا ہے، کتنے میزائل لوگ سلام کرتے ہیں، کتنے ختم نبوت کے منکرین سلام کرتے ہیں، کتنے ہندو سکھ مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، یہ سلام کافی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ سلام کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کے سلام کو، ان کے ایمان کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر۔ سمجھ آ گیا؟ دل کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ ظاہری شکل و صورت مسلمانوں کا ہے، ظاہری اعمال مسلمانوں جیسا ہے، سلام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمیں کوئی جو نا یہ اختیار نہیں کہ ایسے بندے کو ہم کافر قرار دیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول ہے، اگر کسی کے اندر ایک خوبی مسلمانوں کی ہے، ایک خوبی اس کے اندر ایمان کی ہے، باقی 99 جو نہ بے اس کے اندر گناہ ہے، تو میں امام ابو حنیفہ اس کو مسلمان ہی سمجھوں گا۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، خوبصورت گمان رکھیں، کسی کے ایمان کو کل ایک جگہ، ہاں بھائی تمہارا روزہ ہے، ایک بڑا معزز آدمی دوسرے سے پوچھ رہا ہے بھائی تمہارا روزہ ہے، بھائی تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ مسجد میں آئے ہیں، ان کا روزہ ہے، سب کا روزہ ہے، میں اگر اس سے پوچھ رہا ہے سب روزہ رکھا ہوا ہے، بھائی روزہ رکھا ہے سب۔ ہم کسی کے اعمال کا ایسا دروغہ نہیں ہے، محتسب نہیں ہے ہم ان کا احتساب شروع کریں۔ ہمارے لیے کہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھو، آپ کو مسلمان سلام کر رہا ہے، اس کے سلام کا جواب تو وہ مسلمان ہے یار۔ لیکن جہاں 100% کفر کا یقین ہو کہ بندہ کافر ہے اور یہ سلام کر رہا ہے، اس کے سلام کے جواب دینا جائز نہیں۔ اسی لیے آپ کو کافر، اسی لیے آپ کو یہودی ہندو کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کے جواب میں وعلیکم ہی کہو، وعلیکم السلام نہ کہو، وعلیکم اتنے سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے تم پر بھی، اب تم پر کیا ہے آگے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، کافر اگر سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہو۔ لیکن جہاں مسلمان کا معاملہ ہے تو مسلمان کے سلام کرنے کے بعد اس کے ایمان کو اور اس کے اعمال کو جو نا بے ہم محتسب بن کے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے مسلمان ہے تو یقین رکھو کہ مسلمان ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس واقعے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام کرے
تو ایک دم جا کر اس کو قتل نہ کرو، یہ ڈر کے مارے سلام کر رہا ہے، فرمایا کہ نہیں، وہاں تحقیق کر لو اور جو نہ بھائی سلام کرنے والوں کو یک دم کافر قرار نہ دو، تم بھی تو پہلے مسلمان نہیں تھے، میں نے احسان کر کے تم کو ایمان کی دولت دی ہے، لہذا فتبینوا، ہمیشہ تحقیق کر کے عمل کیا کرو، تحقیق کر کے باخبر ہو کر جو نہ دین پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آیات پر جو تعلیمات اللہ نے دی ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔